السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے میں سوشل میڈیا پر اوپر تلے 2-3 ویڈیوز ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے پیش کی ہیں اپنی طرف سے، اور وہ ایک طرح سے ریبٹل ہے اور وضاحت تو نہیں بلکہ تردید ہے باقاعدہ اس الزام کی اور اس موقف کی جو جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد صاحب نے اپنی ایک ویڈیو کی سیریز میں اپنایا اور پھر اس کو دھڑلے سے ہود بھائی پر لگایا۔ اس میں میں اس تفصیل میں تو اس لیے نہیں جاتا کہ اس کی تو خیر نمبر وار ایک ایک کر کے ہر شک کی اور ہر موقف کی اور ہر چیز کی جو ہے وہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب نے وضاحت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکومنٹری پروف، وہ خط و کتابت، وہ ساری چیزیں انہوں نے پیش بھی کر دیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو وہ جنرل شعیب نے اڈاپٹ کیا وہی جارگن جو انہوں نے اٹھایا تھا پچھلے 2-3 دہائیوں میں۔ ایک چیز کو وہ خود پروموٹ کرتے ہیں، پھر اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر اسی طرح کا جو غلام میڈیا ہے وہ اس کو لے کے اڑتا ہے اور پھر وہ اس کو ایک عام طور پر ایک نام دے دیتا ہے، پھر اس کے پوسٹر چھپتے ہیں، کیلنڈر چھپتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہی انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو محسن پاکستان کا ٹائٹل دیا تھا، اور ہمیں تو خیر وہ دور اچھی طرح یاد ہے کہ جس میں پہلی خبر جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی آتی تھی خبر نامے پر، رات 9 بجے کا جو ہوتا تھا پی ٹی وی کا، اور ظاہر ہے اس کی مناپلی تھی، جو اس نے کہا وہی مستند ہے، میرا فرمایا ہوا۔ پی ٹی وی نے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے چیز پیش کر دینی ہے وہ حرف آخر بن جاتی تھی، کیونکہ ایک ہی تو تھا وہ، اور اس میں یہی ترتیب ہوتی تھی اس زمانے میں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی خبر اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خبر، اور وہ یہ کوئی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں اور سالوں کے لحاظ سے یہ اس طرح چلتا رہا سلسلہ۔ اور اسی دور میں ایک دن مجھے یاد ہے ایک دعوت نامہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے توسط سے آیا تھا، اور اس دعوت نامے کو اویل کرتے ہوئے جو وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو کہ بنائی ہوئی ہے وہ بلڈنگ اور وہ ادارہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور ذاتی پیسوں سے، ابتدا میں جو اس کی انڈاؤمنٹ تھی وہ ڈاکٹر صاحب نے ہی پیش کی تھی کہ پاکستان کے پاس اپنی سائنس فاؤنڈیشن کوئی نہیں ہے۔ تو وہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی کافی بڑی بلڈنگ ہے، یہ جو ایف بی آر اور اپنا ریڈیو پاکستان کے درمیان کر کے وہ آتی ہے، رستہ اسی طرف سے فرنٹ سے ہی ہے اس کا۔ تو خیر ہم بھی اس میں، مجھے یاد ہے کہ میں چلا گیا کہ بھی چلو ٹھیک ہے، اب دعوت نامہ بھی ہے، دیکھیں کیا کریں۔ وہاں مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اور صدارت انہوں نے کرنی تھی، اور جو چیف گیسٹ ہے وہ انہوں نے سویڈش ایمبیسیڈر صاحب کو بلوایا ہوا تھا، ہز ایکسیلنسی کو، اور جو اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے یعنی کمپیئرنگ کر رہے تھے حضرت محترم افتخار عارف صاحب، کس بنیاد پر کہ وہ ان دنوں قومی مقتدرہ یعنی نیشنل لینگویج اتھارٹی کے صدر تھے۔ وہ قومی مقتدرہ کے صدر کس طرح بنتے ہیں، اس کی تفصیل تو نصیر ترابی صاحب نے اپنی 2 دھواں دار قسم کی ویڈیوز اور انٹرویوز میں اچھے وضاحت کے لفظوں سے، اور جو باتیں اگر میں نے حد ادب کے طور پر نہیں کہنی تھیں تو وہ تو کنٹمپریریز پہ بھی تھے اور کراچی کے بھی تھے، تو انہوں نے پھر وہ ٹکا کے کہیں، اور جو ان کے منہ میں آیا رج کے کہیں، اپنی زندگی میں ہی یہ کام وہ کر گئے تھے۔ لیکن آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کا جو دانشور ہے وہ بھی انجینئرڈ طریقے سے پیدا ہوتا ہے، آپ کا جو صحافی ہے وہ بھی پیٹرنائز کر کے آپ اس کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں، آپ اپنا سائنٹسٹ بھی اسی طرح گھڑتے ہیں، اسی طرح آپ اپنا مفتی گھڑتے ہیں، اسی طرح آپ اپنا اسلامک آئیڈیالوجی کا چیئرمین گھڑتے ہیں۔ آپ کو یہ گھڑ کے بنانے کی جو لت پڑی ہوئی ہے اور عادت پڑی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو 4-5 دہائیاں بیت چکی ہیں۔ اس میں اسٹیٹ
اور اسٹیٹ کے ادارے اور حکومت کے مختلف ادوار کی رجیمز اور ان رجیمز کے ویسٹڈ انٹرسٹس، یہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، اور ہمارے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے یہ سارا ہوا ہے۔ اس دن کیا حرکت کی انہوں نے، افتخار عارف صاحب جب آ کے پیش ہوئے، اپنی انہوں نے ابتدا کی گفتگو کی، تو چونکہ انہیں تو اس طرح پیش کرنا تھا جیسے وہ مشاعرہ کنڈکٹ کر رہے ہوں، وہ ایک تقریب تھی، وہ ایک پروقار اور نیشنل لیول کی تقریب تھی، اس کو اسی طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ انہوں نے گڈی کو کنی دینی تھی نا، یہ اپنے پہلے وہ پتنگیں بناتے ہیں، پھر ان کو کنیاں دلواتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ذریعے، اور پھر وہ اس کو آسمان پہ چڑھاتے ہیں۔ پھر ان کا جو ہے وہ دو طریقے سے ان کا پیچا پڑتا ہے، ایک اوریجنل آدمی سے جب ان کا پیچ لڑتا ہے تو دوسرے تیسرے جھٹکے میں ان کی وہ کنی دی ہوئی گڈیاں جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی، وہ پھر کہیں ککروں شکروں پہ جا کے پکڑی جاتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفاد جس وقت چینج ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ہاتھ سے ہی ڈور کاٹ دیتے ہیں اس کی، بس پھر وہ جائے کھو کھاتے جدھر جانا ہے اس نے۔ ان دنوں چونکہ ابھی وہ کنی دینے والے پروسیس سے چل رہے تھے، تو افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ میں ہز ایکسیلنسی سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس محسن پاکستان کو ایک نہیں 2 نوبل پرائز کے لیے وہ سفارش کریں، ایک سائنس کا اور دوسرا امن کا، کیونکہ اس کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ وہ کہانی گھڑ لی اور منہ میں آیا کہتے چلے گئے ہیں، جنہاں نے ڈکنا ہے انہاں ہی تو کھڑیاں کیتا ہے۔ مطلب وہ تو پہلے سے کہہ کے لائے ہیں نا کہ افتخار عارف صاحب آپ آئیں جناب ذرا آ کے، تو وہ آج آپ نے کمپیئرنگ کرنی ہے۔ وہ کمپیئرنگ کرتے وقت پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، رکھ رکھاؤ اور ادب آداب جو ہیں وہ کس چیز کے متقاضی ہیں۔ کیا ایک ایمبیسڈر کو، ایک پروگرام کنڈکٹ کرنے والا اس طرح کی بات بائی نیم ایڈریس کر کے کہے تو یہ پروٹوکول کو بھی یہ زیب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مگر وہ کرتے ہیں، اور ہمارے تو خیر یہ آنکھوں دیکھے حال تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ اپنی معروضات، یا اب میں معروضات ہی کہوں گا کہ خرافات کہوں گا تو وہ کہیں گے کہ جناب آپ احترام نہیں کرتے دوسروں کے آئیکانس کا، تو وہ کیں، تو میں نے دیکھا کہ سویڈش ایمبیسڈر بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے تھے اور لال سرخ ہو، خیر ویسے بھی وہ سرخ تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بہرحال شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ مجھے کہاں بٹھایا ہوا اور کیا کہہ رہے ہیں۔ جس وقت وہ پروگرام ان کا ختم ہوا اور چائے شائے اور اس طرح کے وہ سارے یعنی آڈینس اور گیسٹ جو ہیں وہ آپس میں مکس ہو گئے، تو میں سویڈش ایمبیسڈر تک پہنچا اور میں نے انہیں کہا کہ گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی ہے اور انسلٹ کی ہے۔ تو انگریزی میں ہی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ سو ڈیڈ یو فیل اٹ؟ میں نے کہا بہت بری طرح فیل کیا میں نے آپ کو، اور میں آپ کے جذبات سمجھ رہا تھا۔ تو آپ ایسے کریں کہ میں ڈاکٹر سلام صاحب کے اوپر ایک کام ہم کر رہے ہیں، اور آئی سی ٹی پی کے ساتھ میری ہے رابطہ بھی، اور میں ہو کے بھی آیا ہوں پچھلے دنوں۔ تو اب اگر ہمیں یہاں ڈاکٹر صاحب پہ کوئی سچ مچ میں انہوں نے اجازت دے دی، اور این سی پی نیشنل سینٹر آف فزکس اور ڈاکٹر ریاض الدین اور یہ لوگ، ڈاکٹر اصغر قادر میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس میں پھر ہم آپ کو بلائیں گے، اور یہ جو آج آپ کے ساتھ انٹلیکچول بدسلوکی کا مظاہرہ ہوا ہے، اس کو ہم اس پروگرام میں اگر آپ آئے ایز اے چیف گیسٹ، اور آپ ان دنوں ہوئے یہاں پر ایمبیسڈر، تو ہم مداوع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جب بات ہو رہی تھی تو نیچرلی وہ جو چیف گیسٹ اور صاحب صدر ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم دو تو ایک ہی چیز ہیں، تو وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب بھی ساتھ کی ٹیبل سے چائے کی پیالی تھامے آ گئے، اور وہ زمانہ ان پہ وہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کالی واسکٹ اور پورا یعنی نیشنل قومی لباس، ایک طرح سے وہ پاکستان کو اپنے خیال میں ریپریزنٹ ہی کر رہے ہوا کرتے تھے ان دنوں۔ تو ساتھ ان کے وہ 3-4 اندر بھی سیکیورٹی والے، ایجنسیوں والے، جنہوں نے وہ کالی پشاوری چپلیں اور سفید شلوار قمیض پہنے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا لباس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے۔ تو
وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی واٹس گوئنگ آن. تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان نے مجھے کہا ہے کہ ہم ڈاکٹر سلام صاحب پر پروگرام کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی آپ کو بلائیں گے. تو ایسے دیکھ کے تو چائے پکڑی ہوئی ہے موصوف نے، اور پہلے مجھے دیکھا اور پھر ان کو ایمبیسڈر صاحب کو مخاطب کا ہو کے کہتے ہیں یس 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 ہی واز آلسو اے سائنٹسٹ. تو اب ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا. تو میں نے بجائے پھر سفیر موصوف سے کچھ کہنے کے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر قدیر خان کو ہی کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کے فکرے کا اردو ترجمہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ایک سائنسدان تھے. تو وہ کہتے کہ وائی ناٹ، بالکل. میں نے کہا نہیں سر، ڈاکٹر عبدالسلام ہی ایک سائنٹسٹ تھے. اور خیر اس کے بعد کان سرخ ہوئے ان کے اور ان کے ساتھ والوں کے بھی. لیکن بہرحال وہاں پہ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی منہ میں ڈال لیتا ہے بندہ، بات کرنی ہے تو بات سننی بھی ہے آپ نے. اور اس دن کے بعد پھر کم از کم یہ فائدہ ہوا کہ ہم افتخار عارف صاحب سے ایز اے شاعر کبھی دوبارہ نہیں ملے کہ جناب یہ بھی شاعر ہوتے ہیں. یہ حرکتیں کر کر کے تو آپ ایک پورا ماحول کریٹ کرتے ہیں. اس ماحول میں آپ کو صرف وہ چیز سوٹ کرتی ہے جسے آپ بناتے ہیں، اور پھر وہی اپنا اسٹیبلشمنٹ اور وہی افواج اور وہ ایٹم بم پہ ہی پھدک رہے تھے نا سارے. اس کے بعد ان کی حرکتیں، کیونکہ ان کے اندر وہ ٹھہراؤ اور یہ جو آپ نے گھڑی ہوئی گڈیاں چڑھانی ہوتی ہیں نا، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہوا کے ساتھ اوپر اٹھ سکیں. وہ پھر پرویز مشرف کے دور میں جو کچھ ہوا وہ میں تفصیل کیا بتاؤں، وہ پورا پروگرام ہے، آپ سن لیجئے نعیم بخاری کے ساتھ پرویز مشرف کا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جتنی ذلت کا سامان اس شخص نے میرے لیے پیدا کیا ایز اے صدر پاکستان اور ریاست پاکستان کے لیے انٹرنیشنل فورمز پر، اس پہ تو ہم منہ چھپائے پھر رہے ہیں. پھر وہ نظر بندیاں اور وہ سارا کچھ. اس کے بعد آپ پچھلے دنوں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ وہی جو سائنٹسٹ تھا، وہی جو محسن پاکستان تھا، وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کی کانفرنس میں جا کے تو وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں. یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ جب باندری دے پیر سڑن تو بچے پیراں تھلے رکھ لیں دیے. میں یہ محاورہ اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارا واسطہ وہاں اسی طرح کی باندریوں سے پڑا ہوا ہے. جس وقت ان کو اپنی فیم، اپنی سٹیبلٹی، اپنی کریڈینشلز وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے نہیں ملتے تو ان کے پاس پھر یہی آپشن بچتا ہے کہ وہ جا کے تو ختم نبوت کو ہاتھ ڈالیں، یا وہ رسالت کی ناموس کے اوپر کھڑے ہوں، وہ عاشق رسول کا ٹائٹل اپنائیں، وہ اسلامائزیشن اور اسلامسٹ بنیں. مسلمان بننا ان کے لیے اب بہت اوکھا ہو چکا ہے. مسلمان بننے کے لیے اسلام اپنے وجود میں نافذ کرنا پڑتا ہے. مسلمان بننے کے لیے اسلام مینز پیس کو ریڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی شخصیت سے. وہ کام ہے اوکھا. پھر یہ اسلامسٹ بننے میں سہولت سمجھتے ہیں اور فوراً جا کے اسلامسٹ بنتے ہیں. اس پروسیس میں جو ایک حقیقی دانشور آدمی ہے یا ایک سچ مچ میں سوچنے والا آدمی جس نے واقعی کچھ پڑھا ہے، جو واقعی ریٹنگ اور ایویلویشن کے فینومینا کو اپنے ضمیر کی روشنی میں دیکھ کے تو پھر بات کرتا ہے، اس سے جب واسطہ پڑتا ہے وہ ان کا انکار کرتا ہے. اس وقت جن کے نام مسلمانوں والے ہیں، جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں، جو پیدا ہوئے تھے تو ان کے کانوں میں اذانیں دی گئی ہیں، وہ سارے کے سارے جو اس وقت لبرلزم یا ماڈریٹ کے نام پر بالکل اسلام سے برگشتہ ہو کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں، پاکستان میں، ہر شہر میں ہیں. ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے اس طرح کے انجینئرڈ جو انہوں نے آئیکنز بنائے تھے اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اسلامک آئیڈیالوجی ایکروبیٹس کے ذریعے سپورٹ ہو رہی ہے اور نافذ ہو رہی ہے اور پھر وہ پروموٹ ہو رہی ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن پہ عمل کرنے کے لیے ایک ذات کا مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، جس پہ عمل کرنے کے لیے ایک پرسنل دیانت سے سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ پرسنل دیانت ہے جو آپ کے وجود سے ریڈیٹ ہوتے ہوتے
لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر آپ کے ساتھ لوگ ملتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی بات جو ہے وہ اپنے دائرے وسیع کرتی چلی جاتی ہے۔ اس پروسیس کے لیے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ جو دانشور طبقہ ہے، یا جو سچ مچ پڑھا لکھا ہے، سچ مچ پروفیسر کلاس ہے، یا جو سچ مچ جنہوں نے کچھ سیکھا ہے دنیا کو اور سکھایا بھی ہے، بھلے وہ آپ کو قبول کریں یا نہ کریں، آپ کے فرقے کے اندر شامل ہوں یا نہ ہوں، آپ کے نقطۂ نظر سے متفق ہوں یا نہ ہوں، آپ کے عقائد کو قبول کریں یا نہ کریں، سبسکرائب کریں یا نہ کریں، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن وہ ایک ٹیبل پہ پڑی ہوئی جو فیکٹس ہیں اور فیکٹ شیٹس ہیں، ان کو جھٹلانے کے لیے ان کو اس کے متضاد کوئی بات ملے گی تو وہ جھٹلائیں گے، جب تک نہیں ملتی وہ اس کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے میں اس کانفرنس میں بھی تھا جو لاہور میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد جب یہ ایٹمی دھماکوں کی گرد بیٹھ جائے گی تو اس وقت جو اگلی صدی کا سائنس کا مورخ ہے وہ اپنی پرسکون سٹڈی میں بیٹھے ہوئے پچھلی صدی کی سائنس کی تاریخ لکھ رہا ہوگا، تو وہ میکسویل، کوانٹم، آئنسٹائن، ان تین کے علاوہ پوری صدی میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام کے علاوہ اور کسی کا ذکر نہیں کرے گا فزکس کی فیلڈ میں۔ کیوں؟ ہود بھائی کو پتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام عقائد کے لحاظ سے کیا ہیں، لیکن ہود بھائی کو یہ بھی پتا تھا کہ اپنی پروفیشنل اور اپنی انٹلیکچول ورتھ کے لحاظ سے عبدالسلام کیا ہیں، اور انہیں کسی ڈنڈی مارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی طرح کی سوڈو آئیڈیالوجی کو پروموٹ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ان کو آپ کے مسلمانیت اور آپ کے یہ ملائیت جو ہے وہ جسٹیفائی ہوتی نظر نہیں آتی، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، جس بات پر وہ جناب شعیب نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بم کے مخالف تھے، تو وہ بھی بم کے مخالف تو امریکہ جو سب سے پائنیئر ہے پہلا بم بنا کے مارنے میں، اس کے اندر تو لاکھوں انسان ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر پرولیفریشن جو ہے اس کے قائل نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک نقطۂ نظر ہے، آپ کی جو ڈیفنس کی ضرورت ہے وہ آپ کی اپنی جگہ پر، لیکن مختلف نقطۂ نظر رکھنے کی بنیاد پر آپ لوگوں کی پاکستانیت کو کیوں چیلنج اور کوسچنیبل بنا دیتے ہیں؟ اس کی بھی آپ لوگوں نے، اس کا بھی ایک سیکوینس ہے، یہ ایسے ایک دن میں کام نہیں ہوتے۔ 53 میں جب آپ نے اینٹی احمدیہ فسادات کو سپانسر کرنا شروع کیا تھا دولتانہ کے تھرو، اور اخبارات کو اور ان دھڑوں کو اور ان ملوانوں کو آپ نے پیسے دے کے مینٹر بھی کیا، پیمپر بھی کیا، اور ان کو سپانسر بھی کیا، فائنینشلی بھی، مورلی بھی اور لیگلی بھی، اس وقت آپ نے نیت یا اس کے جو فیس ویلیو پہ چیز نظر آ رہی تھی، آپ سمجھ رہے تھے اس سے ہم احمدیت کا کلا کما کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ سمجھا تھا کہ نئے نئے آئے ہیں ادھر سے اجڑ کے، تو ابھی ان کو جو نیل ان دا بڈ جو ہے وہیں پہ ہی ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو آپ اس وقت شورش جو اس وقت آپ کے پہلے مارشل لا پہ منتج ہوئی تھی جنرل اعظم والے کے، اس میں آپ بجائے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جس کے نام پر آپ نے، وہ اس وقت میرے الفاظ نہیں ہیں، جو آپ کے جو تحقیقاتی کمیشن کے جو 2 سینئر ترین ججز تھے اس وقت پاکستان کے، جسٹس منیر اور جسٹس کیانی، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ختم نبوت ایک حربہ ہے جس کو وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جو آپ کا فیس ویلیو پہ سامنے سے جو ٹارگٹ نظر آ رہا تھا وہ آپ اچیو نہیں کر سکے۔ احمدیت تو ادھر ہی ہے، احمدی بھی ادھر ہی ہیں، اور زندہ تر ہو کے ابھرے اس کے بعد زیادہ اسٹیبلش ہوئے، کیونکہ ان کا اسٹیبلش ہونا اور ان کا آگے زمانوں میں نفوذ جو ہے وہ رسپانسو ڈپلومیسی جس طرح ہوتی ہے اس طرح رسپانسو ٹیکٹکس کے طور پر نہیں تھا۔ وہ تو ایک پلان لے کے چل رہے ہیں، 300 سال کا پلان، تو ان کو روڈ میپ پورا دیا گیا، انہوں نے اس پہ جانا ہے، اور وہ اس کو، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے خلاف، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا انعام دیا ہوا ہے،
وہ اپنے ان ٹارگٹس کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ اس کے دوران مخالفتیں کریں تو وہ بھی اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہونا ہے. میں نے وہ ایک تقریر کا حصہ نکال کے رکھا ہوا ہے، وہ اگلے پروگرام جب اس پہ آئے گا تفصیل سے تو میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک سکھ سردار نے چوتھے امام جو تھے صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہے کہ قادیان سے جب یہ فیصلہ کیا تھا میرے والد نے جو اس وقت دوسرے خلیفہ تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی غلطی تھی یا ہمیں پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر وہ اس زمانے کی چیزیں دیکھیں جو ان کے خطبات تھے تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنے برے حالات مجھے وہاں پاکستان میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر میں اب بتا دوں جن احمدیوں کے دل کمزور ہیں ان کے سینے شک ہو جائیں، دل پھٹ جائیں، ان کے برداشت نہیں کر سکتے وہ ان کو. لیکن ان ساری مصیبتوں کو سامنے رکھنے کے باوجود ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ نان مسلمز کے ساتھ نہیں ہے. وہ علیحدہ ایشو ہے، میں اس پہ بعد میں اگلے ظاہر ہے اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام چاہیے. لیکن 53 نے آپ سے وہ ماحول چھین لیا جس میں سب کے موقف کا احترام کیا جانا ممکن تھا. آپ کو وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا جو کرنے کے لیے وہ ساری شورش سپانسر ہوئی تھی، مگر آپ سے وہ ماحول چھن گیا جس میں دوسروں کے موقف کا احترام کرنا ممکن ہوتا ہے. 74 میں آپ نے جو دوسری ترمیم کی تھی اس میں آپ سے وہ ٹارگٹ پھر بھی آپ اچیو نہیں کر سکے. نان مسلم ڈکلیئر کر دیا لیکن وہ تو اسی طرح مسلمان رہے، ان کے عقائد میں تو کوئی فرق نہیں آیا. نہ انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑی، نہ انہوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑا، نہ انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چھوڑا، نہ قرآن شریف، بس جتنے بھی بائی آل مینز دے کنٹینیوڈ ٹو بی مسلمس. اور آپ کے مسلمان رہنے کا جو پروسیس تھا اس میں دراڑ پڑ گئی. آپ سرکنا شروع ہو گئے، ہٹنا شروع ہو گئے دور اس اسلام سے جو اسلام مینز پیس، اور آپ کے وجود سے پیسفل ریڈیشنز نکلنی 73 کی آئینی ترمیم کے بعد ممکن نہ رہیں آپ کے لیے. آئینی طور پر آپ نے وہ ڈھانچہ تباہ کر دیا کہ جس میں عقائد کے اختلاف پر آپ کے نزدیک، اور آپ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ اس ماحول کے نزدیک اس آئینی ڈھانچے میں جو آفٹر ترمیم ہوا، لوگوں کا عقائد کا اختلاف ان کی وطنیت اور ان کی پاکستانیت کو کوسچنیبل بنانے کا باعث بنا، مگر آپ کو نظر نہیں آیا. پتہ نہیں چلا کہ کیسے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، کس طرح آپ اپنی وہ جو پاکستانیت کی سرزمین تھی جو آپ کے پیروں کے نیچے ایک وطنیت کا پیڈسٹل تھا، آپ نے بنیادی طور پر اس کے اوپر کڑھاڑا چلایا اور آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ کو بتایا گیا لیکن چونکہ آپ اپنے ایجنڈا پہ تھے، آپ اپنے ویسٹڈ جو انٹرسٹ تھے ان کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے. خدا اور رسول اور عشق رسول یہ آپ کے پاس صرف لیپا پوتی کے لیے اوپر نام رہ گئے تھے، کام ختم ہو چکا تھا آپ کا. اس کے بعد تو پھر جو ڈاؤن ہل آپ کا سفر تھا وہ پھر اس نے آپ کو وہ 40-50 سال کے اندر وہ نسل دی ہے کہ وہ نسلیں اب آپ کے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ وہ سینسیبل بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اب جب ادر دین احمدیز شرفاء سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑی ہی درد اور معصومیت سے یہ پوچھتے ہیں کہ کتھوں گل پھر شروع کتھوں کریے، اب ابتدا کہاں سے کریں. یہ آپ کو اس کا پھل ملا کہ ایک بندہ 47 سال تک آپ کی یونیورسٹیوں میں بہترین طریقے سے ایک اچھے پروفیسر کے طور پر فزکس پڑھاتا رہا، اور اس کے پیرالل ایک آدمی جو میجر جنرل سے ریٹائر ہوا وہ ادروائز سینسیبل باتیں بولتا رہا. اچانک اس کو جب خیال آیا کہ اچھا پرویز ہود بھائی جو ہے یہ صحیح پاکستانی نہیں ہے، یہ تو سرحد پار کا لگتا ہے، اس کو تو یہ ایک بندہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. پرویز ہود بھائی کے ساتھ کتنے نام ہم آپ کو گنواتے ہیں جو آپ کے سفیر تھے، آپ کی بیوروکریسی کے تھے، آپ کی آرمی کے تھے، آپ کے ریٹائرڈ فورسز کے بندے تھے، آپ کے بزنس مین تھے، آپ کی اپنا پولیٹیشنز تھے، سینیٹرز تھے،
وہ اب سارے باہر سیٹل ہوئے پڑے ہیں. فرزانہ راجہ کدھر ہے آپ کی؟ اور کیوں ہے؟ لیکن پرویز ہود بھائی ادھر ہی بیٹھے ہیں. بڑا مشکل کام ہے کہ ٹھیک ہے ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کے ساتھ زندہ رہنا اور پھر وہاں موجود رہنا. آپ کے پاس یہ سہولت تھی کہ آپ کچھ بھی کہہ دیتے اور آپ نے اس سہولت کا بدترین استعمال کر کے دکھایا. نہیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح آپ کتنوں کی پاکستانیت جو ہے وہ کویسچنیبل بنائیں گے. یہ سلسلہ بھی آج کا نہیں شروع ہوا. یہ سلسلہ بھی بڑا گریجول. آپ نے جب 84 میں یہ حرکت کی تھی نا اینٹی احمدیہ آرڈیننس والی، وہ آپ کے ہی ایک آرمی چیف نے کی تھی. اس وقت آپ نے سوشل فائبر کے انتہائی مائکرو لیول پر جا کے اس میں آپ نے وہ دراڑیں بنانی شروع کی، اور ان دراڑوں کے بھی واقعات ساتھ ساتھ ہیں. پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. میں کیسے وہ آفیسرز میس کے اندر کس طرح آپ نے وہ دھڑوں کے اوپر، اور ایک فرقے کو دوسرے فرقوں کے اوپر، اور ایک شزم کے اوپر دوسرا ازم، اور ایک بریلوی المسلک اور اہل حدیثیت اور سنی ازم، اور اس کو شیعہ کے اوپر ان کا سپرمسٹ بنا کے اسٹیبلش کرنا. یہ پروسیس کیسے کیسے شروع ہوا، ہم ان کے بھی چشمدید گواہ ہیں. ہمارے سامنے واقعہ گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے. ایسے نہیں ہے کہ آپ بات کر دیں تو آپ کی بات کی سمجھ نہ آئے. بہت بری طرح سمجھ آتی ہے اور پوری طرح سمجھ آتی ہے. لیکن سردست میں وہ جنرل شعیب کے اوپر، ان کے بھی ایک سینئر، بلکہ وہ پرویز مشرف کے بھی سینئر ہیں ریٹائرڈ، ان سے بات ہوئی تو بہت اپسیٹ تھے. تو کہتے ہیں کہ شعیب امجد چنگا بھلا بندہ سی، انہیں پتہ نہیں ہے کی کیتا ہے، ادروائز ہی واز فائن. تو وہ جیسے ریٹائرڈ بھی، وہ ونس ملٹری مین تو پھر فار ایور وہ ان کا سٹائل وہی ہو جاتا ہے. تو امجد کو تو وہ امجد ہی کر کے بات کر رہے تھے. اس پہ بھی کئی درمیان میں پھر باتیں یاد آتی ہیں، لیکن بہرحال اگلی دفعہ سے آخری بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا جس میں وہ پارٹیشن میں کوئی لڑکی ادھر کی ادھر چلی گئی، ادھر کی ادھر ہو گئی. تو وہ ادھر والی جو تھی وہ وہاں امرتسر سے آگے کسی جگہ ان کے قابو آ گئی. پھر انہوں نے اس کو شادی کر لی، اس میں بچے ہو گئے. ظاہر ہے وہ پھر وہی ہو گئی جو ان کا کلچر اور ماحول تھا، سکھ تھی یا ہندو. تو ایک دن لمبے عرصے کے بعد بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے تھے. تو کسی بات پہ کسی بچے نے کوئی بے ادبی کی ہوگی کسی اسلامی شعار کی. تو ماں ڈانٹ رہی ہے اور پیو جو ہے وہ اس وقت بڈھا ہو چکا ہے. تو وہ وہاں پہ منجی پہ بیٹھا کہتا ہے اندروں اے مسلی ہے حالے تک. بات یہ ہے کہ وہ کرنل صاحب نے پھر کہا، کہتے یار شعیب میں تو چنگا سمجھتا تھا، یہ اچھا انلائٹنڈ ہے، لیکن اندروں اے مسلی نکل رہا ہے. کہ مطلب یہ کہ وہ جو ایک ہے تنگ نظری وہ اب جان نہیں چھوڑ رہی. کیونکہ وہ اب جان چھوڑے کیسے جب یہ سروس کر کے ریٹائر ایج تک آئے ہیں. وہی تو 40-50 سال وہ تھے جس میں آپ کی مینٹیلٹی کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. اس کے بعد اب سر چھپائے گی بے قراری کہاں، جب دل بے قرار ٹوٹ گیا. اپنا شعر کوٹ کرنے پہ معافی چاہتا ہوں. ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب نے کہا کہ اپنے نہیں کوٹ کرنے چاہیے، لیکن اب وہ بالکل وہاں پہ برمحل آ گیا. تو میں اسی پہ فی الحال آج کے پروگرام سے اجازت لیتا ہوں کہ سر چھپائے گی بے قراری کہاں جب دل بے قرار ٹوٹ گیا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.